بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں بہت دیر سے محسوس کر رہا ہوں کہ مجمع میں جوش اور جذبے کی کمی ہے۔ آپ حضرات علماء کے خطاب کو شاید پوری توجہ سے نہیں سن رہے، اور ہو سکتا ہے اس توجہ ہٹنے میں ان کرسیوں کا بڑا دخل ہو۔ کرسیوں پر عزت سے بیٹھیں اور جو خطابات ہیں ان کو توجہ سے سنیں، اس لیے کہ یہاں آپ کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے نہیں، کچھ باتیں سننے کے لیے اور پیغام سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ درود پاک محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ایک بار پھر پڑھے اونچی زبان میں، اونچی آواز میں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تیسری بار پھر پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات علماء کرام، مشائخ نظام، صاحب صدر حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت میاں عبد الباقی صاحب، درگاہ شریف ہمایوں شریف، اس جامع کے محترم استاذ العلماء مفتی شفیق احمد صاحب، اور میرے سامنے تشریف فرما میرے دوستوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کا یہ اجتماع حضرت استاذ الاساتذہ حضرت مولانا علامہ مفتی محمد نصر اللہ صاحب، مفتی اعظم شکارپور کا عرس سے مبارک ہے، اور ان کے قائم کردہ جامع غوثیہ جیلانیہ کا جلسہ دستار فضیلت ہے۔ یہ سالانہ جلسہ ہے جس کا اہتمام حضرت مولانا مفتی شفیق احمد قادری صاحب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ جانتے ہیں علم وہ چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے علم پڑھنے والے کو عزت دیا علم کی وجہ سے، اور علم کی وجہ سے اسے وقار سے، کرامت سے نوازا۔ آپ جانتے ہیں کہ دینی مدارس کیا کام کرتے ہیں؟ یہ علم کی فیکٹریاں ہیں۔ فیکٹریوں میں مال تیار ہوتا ہے، اور ان فیکٹریوں میں زندگی کا سب سے قیمتی مال تیار ہوتا ہے۔ ان فیکٹریوں میں کون سا مال تیار ہوتا ہے؟ وہ علماء، وہ حفاظ، وہ دین کے جانباز جو آپ کی دینی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کی وہ دینی ضرورتیں پوری نہ ہوں
تو زمین پر بھونچال آ جائے اور سارے کا سارا دین الیاذ باللہ مسخ ہو جائے، بے نام و نشان ہو جائے، اللہ نہ کرے تو آئے گا۔ یہ جو دینی مدارس ہیں یہ ہمارے لیے سب سے ارفع و اعلیٰ جو مقاصد ہیں وہ پورا کرتے ہیں یہ دینی مدارس۔ ان دینی مدارس کے ذریعے سے مسجدیں آباد ہیں، ان کے ذریعے سے مدرسے آباد ہیں، ان کے ذریعے سے جلسے آباد ہیں۔ اگر یہ مدارس بند ہو جائیں تو 5 وقت کی نمازیں کیسے ہوں گی؟ تراویح کی نماز کیسے ہوگی؟ روزے نماز کے مسائل کون بتائے گا؟ حلال و حرام کے بارے میں آپ کو کون آگاہ کرے گا؟ یہ علماء ہیں، علم پڑھنے والے لوگ ہیں جو آپ کو دینی شعور دیتے ہیں، حلال و حرام بتاتے ہیں، مسجدوں کو مراکز دین کو آباد کرتے ہیں، اور یہ علماء ہی ان فیکٹریوں سے تیار ہوتے ہیں۔ ویسے تو علم کی ضرورت پوری دنیا کو ہر علم کی ضرورت ہے، سائنسی علوم کی بھی ضرورت ہے، سیاسی علوم کی بھی ضرورت ہے۔ دنیا میں وہ تمام علوم جو مسلمانوں کی ترقی کے ضامن ہیں ان تمام علوم کا پڑھنا لازم ہے۔ سائنسی علوم کا پڑھنا واجب کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے، لیکن ان تمام علوم میں جو کارآمد ہے ان میں سب سے اونچا درجہ اللہ نے جس کو کیا وہ دین کا علم ہے۔ تو جب دین کا علم سب سے اعلیٰ و بالا ہے تو پھر علم پڑھنے والوں میں سب سے ارفع و اعلیٰ وہ لوگ ہیں جن کے سینے میں دین کا علم ہے۔ حضرات محترم، میرے دوستوں اور بھائیوں، ان دینی مدارس نے اور اس سے پڑھنے والے جو علماء ہیں یہ ہے وراثت انبیاء کے امین۔ دنیا میں جتنے علوم ہیں ان تمام میں وہ علم کے جو انبیاء کی وراثت ہے وہ علم ہے کہ جس کو مدارس دینیا میں پڑھایا جاتا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں جو اللہ نے انبیاء کو بھیجا وہ دینی علوم کی اشاعت کے لیے بھیجا، حلال و حرام کی پہچان کے لیے بھیجا، اللہ کی توحید و رسالت یوم آخرت میں اللہ کے ہاں جواب دہی کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ انبیاء کے آنے کا وقت مقصد وحید یہ ہے کہ وہ دنیا کو وہ علم دیں جو اللہ نے ان کے سینے میں سمویا۔ پھر انبیاء علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اور اب یہ وراثت علم کی اللہ نے علماء کو عطا فرمائی۔ اس لیے تمام اہل علم میں اللہ نے علماء کا اعزاز و اکرام بڑھایا ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو وہ لوگ اور وہ قوم کہ جس کے دل میں اللہ کی خشیت سب سے زیادہ ہو، اللہ کے ہاں وہ سب سے زیادہ قریب ہیں، تو سب سے زیادہ خشیت کن کو ہے؟ اللہ نے علماء کو عطا فرمائی اور فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں اللہ نے ان کے درجے بڑھائے اور ان میں سے اہل علم کے درجے بڑھائے ہیں۔ علماء توجہ سے سنیں ہمارے طلباء، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ بلند کرتا ہے اہل ایمان کے درجات کو، اور ان میں جو علم والے ہیں ان کے درجوں کو اللہ بڑھاتا ہے، بلند فرماتا ہے۔ تو اس میں علم کی کیا تعریف ہوئی؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کے درجے بڑھاتا ہے۔ تو بتائیے علماء بھی ایمان والے ہیں یا نہیں؟ بولے
بولے بولے ہیں۔ تو جب اللہ ایمان والوں کے درجے بڑھاتا ہے تو پھر اللہ علماء کے درجے بھی بڑھاتا ہے۔ یہ بات تو آ گئی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں جو ایمان والے ہیں اللہ ان کے درجوں کو بڑھاتا ہے۔ اور علماء بھی ایمان والے ہیں، تو علماء کا الگ سے کیوں ذکر کیا؟ علماء کا الگ سے ذکر اس لیے کیا کہ ایمان والوں کے درجوں کو اللہ ضرور بڑھاتا ہے۔ ان ایمان والوں میں سب سے ممتاز علماء ہیں، سنو اللہ ان کے درجے بھی بڑھاتا ہے۔ جیسے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں اور جبرائیل امین بھی اترتے ہیں۔ فرشتوں کا جب ذکر آیا تو جبرائیل امین کا ذکر آیا تو اللہ نے خاص طور پر جبریل کا ذکر اس لیے کیا کہ صرف ملائکہ خالی نہیں آتے، ان کا سردار جبرائیل امین بھی آتا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے اللہ ایمان والوں کے درجے بڑھاتا ہے اور ان کے سردار جو علماء ہیں اللہ ان کے درجے بھی بڑھاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں لگایا جاتا ہے نعرہ خلافت حق جاریان، اور پھر کہا جاتا ہے نعرہ حیدری یا علی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ چاروں اللہ کے پیارے ہیں اور مولا علی کو کبھی بھی حقیر مت جاننا، یہ بھی اللہ کے پیاروں میں سے ایک عظیم مرتبے والی شخصیت ہے۔ حضرات محترم، ان علماء نے دین کی خدمت کر کے دین کو زندہ رکھ کر دین کے فریضے کو پورا کیا۔ جب تک علم والے لوگ ہیں، یاد رکھیں قیامت نہیں آئے گی، اور قیامت تب آئے گی جب علم والے نہیں رہیں گے۔ تو گویا یہ جو زمین و آسمان قائم ہیں یہ اس وراثت علمی کی بنیاد پر قائم ہے جو اللہ نے وراثت انبیاء کی ان علماء کو دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، اور علم یوں نہیں اٹھے گا کہ علماء کے سینوں سے اٹھا دیا جائے گا۔ علم کا اٹھنا یہ ہے علماء اٹھ جائیں گے تو علم خود بخود اٹھ جائے گا۔ توجہ ہے، بولو۔ اچھا، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ میرے علم کو بڑھا۔ اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے محبوب کہو رب اے میرے پروردگار زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے۔ اور کس کو فرما رہا ہے؟ اس ہستی کو جو انبیاء و مرسلین کے امام ہیں، اولین و آخرین کے امام ہیں، جن جیسی ہستی کو اللہ نے آج تک پیدا نہیں کیا، ان سے برابر اور ان سے اوپر۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ محبوب میری بارگاہ میں دعا کرو کہ اے میرے پروردگار میرے علم کو بڑھا۔ یہ اللہ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے، محبوب مجھ سے کہیے۔ تو یہ بتائیے دنیا میں بس ایک نعمت علم ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے چنی، نعمتیں تو بے حد و بے شمار ہیں۔ علم جہاں نعمت ہے، دولت بھی تو نعمت ہے، سونا اور چاندی بھی تو نعمت ہے، پیٹرول ڈیزل بھی تو اللہ کی نعمت ہے، دریا اور سمندر، سورج چاند ستارے، اولاد بیوی بچے، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں بے حد و بے شمار ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے۔ تو کیا وجہ ہے اللہ نے اپنے محبوب کے لیے علم کا انتخاب کیا؟ علماء نے کہا اللہ نے اپنے محبوب کے لیے فرما کر کہ پیارے مجھ سے دعا کرو کہ اے اللہ میرے علم کو بڑھا، اللہ نے دنیا کو یہ بتایا لوگوں آؤ دین کا علم پڑھو۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی نعمتوں میں
جس نعمت کو اپنے محبوب کے لیے چنا ہوگا وہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اگر علم سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو اس کے اضافے کے لیے فرماتا، لیکن اللہ فرماتا ہے محبوب میری بارگاہ میں اضافہ علم کی دعا کرو، جس کے معنی یہ ہے اس کائنات میں علم سے بڑی کوئی نعمت اور دولت نہیں۔ علم کی سب سے بڑی دولت و نعمت جس کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کے لیے اس نعمت کو پسند کیا وہ دولت ہے، علم ہے۔ پتہ چلا علم سے بڑی کوئی دولت نہیں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا علم پڑھنے والے سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ان کے دامن میں سب سے بڑی نعمت کو ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے ایک بات پوچھوں بھائی، پوچھوں غوث پاک کو کون کون مانتا ہے؟ غوث پاک کا منکر کون کون ہے؟ ماشاءاللہ سب غوث پاک کو مانتے ہیں، اس لیے کہ یہ جلسہ کرانے والے بھی قادری ہیں، اور جس مدرسے کا جلسہ ہے وہ بھی غوث پاک کے نام پر ہے۔ آپ جانتے ہیں غوث پاک کس علاقے کے تھے؟ غوث پاک کی پیدائش کہاں ہوئی؟ بتائیے، غوث پاک کا مفت میں لنگر کھاتے ہیں نا۔ غوث پاک کی پیدائش کہاں ہوئی؟ گیلان میں ہوئی۔ گیلان کہاں ہے؟ گیلان کہاں ہے؟ ہاں، گیلان کہاں ہے؟ ایران میں ہے۔ گیلان کہاں ہے؟ ایران میں ہے۔ یہ غوث پاک کی کرامت ہے، جس ملک میں پیدا ہوئے وہی ملک آج عالم کفر کے آگے سینہ سامنے کیے ہوئے ہے۔ غوث پاک کی برکتوں سے آج ایران اس لیے نہیں کہ وہاں پر شیعوں کی حکومت ہے، بلکہ اس لیے کہ ایران کا مقابل اسرائیل سے ہے، ایران کا مقابلہ امریکہ سے ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کلمہ پڑھنے والوں کے بدترین دشمن ہیں۔ ہم ایران کے حامی ہوں یا نہیں ہوں، لیکن ایران جو کام کر رہا ہے ہر سنی اس کا حامی ہے۔ ہر سنی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں امریکہ بھی ذلیل ہو اور اسرائیل بھی بے وقار ہو، جیسے اس نے غزہ کو اینٹ سے اینٹ بچائی اور جیسے اسرائیل نے غزہ پر ظلم کیا۔ آج ان مظلوموں کی فریادیں عرش الہی سے ٹکرائیں۔ آج جو کچھ اسرائیل پر جو عذاب آ رہا ہے ان مظلوموں کی دعاؤں اور ظلموں اور فریادوں کا صدقہ ہے۔ یہ مشہور ہے عوام الناس میں، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ وہ مظلوم کی دعا سنتا ہے، اور ظالموں کے حساب کا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اسرائیل کی حساب کے دن آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جیسے اسرائیل برباد ہو رہا ہے، انشاءاللہ مسلمانوں کی نگاہیں اس کی بربادی کے مناظر اور بھی دیکھیں گے۔ آج تک اسرائیل سے خلیجی ممالک، عرب کے ممالک جو در حقیقت اسرائیل کے اندرون خانہ ساتھی تھے، آج وہ تنہا ہیں۔ وہ کہتے ہیں امریکہ کہاں گیا جس کی ساری زندگی میں ہمارے سجدوں میں گزر گئے، اور آج امریکہ نے انہیں کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ آج امریکہ نے انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ تازیانہ قدرت یہ ہے، اور دنیا میں عبرت کا سامان یہ ہے، امریکہ سے مدد مت مانگو، امریکہ سے لو مت لگاؤ، جس ہستی کا کلمہ پڑا ہے اسی کو یاد کرو، وہی کام آئیں گے، ان کے رب کی دستگیری تمہارے کام آئے گی۔
اور اے مسلمانوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں پاکستان جیسا ملک عطا فرمایا ہے، اسے ایٹمی طاقت بنایا ہے۔ آج سعودی عرب سے پوچھو، عراق سے پوچھو، آج خلیجی ممالک سے پوچھو، قطر سے پوچھو، عرب امارات سے پوچھو، تم نے ساری زندگی امریکہ کے جوتوں کی پالش کی، ساری زندگی امریکہ کی خوشامد میں بسر ہوئی، یہ بتاؤ تمہاری حفاظت ملک کے لیے 100 فوجی بھی موجود ہے؟ اور اللہ نے اہل پاکستان آپ کو غیرت مند افواج، بہادر افواج عطا فرمائی۔ آج اگر خلیجی ممالک کے پاس ایٹم بم ہوتا تو امریکہ اور اسرائیل کی مجال نہیں کہ میلی آنکھ سے دیکھیں۔ اللہ نے یہ پاکستان کو نعمت دی ہے، انشاءاللہ العزیز اسرائیل اور امریکہ پاکستان کو میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اور بہت دن قریب ہیں اور دن آ چکے ہیں، اللہ رب العزت نے پاکستان کو اسلامی دنیا میں اللہ نے اس کا سر بلند کیا ہے، اللہ مزید سر بلندی عطا فرمائے گا۔ یہ ملک ایٹمی قوت ہے، اس پر حملہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ پاکستان کتنا طاقتور ملک ہے، اللہ نے اسے حربی کتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو پھر مودی سے پوچھو اور مودی کے ہندوستان سے پوچھو کہ پاکستان کیا چیز ہے اور اس کے افواج کو اللہ نے کیسی اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ غوث پاک کہاں کے ہیں؟ ایران کے ہیں۔ تو انشاءاللہ غوث پاک جہاں پیدا ہوئے ہیں وہ سرزمین اسے اللہ شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ تو غوث پاک کہاں کے ہیں؟ ایران کے۔ اور زندگی کہاں گزاری غوث پاک نے؟ بغداد میں گزاری۔ تھے ایران کے بغداد کرنے کیا گئے تھے؟ بغداد پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ بوڑھی ماں کو چھوڑ کر بغداد پڑھنے گئے تھے۔ ماں بوڑھی ہو، باپ بوڑھے ہوں تو اولاد گھر سے باہر نہیں جاتی کہ میں ان کی خدمت کروں گا۔ معلوم ہوا والدین کی خدمت سے بھی یہ کوئی بڑا عرفہ والا مقصد ہے، جس کے لیے غوث پاک نے بوڑھی ماں کو چھوڑا اور دین کا علم پڑھنے کے لیے بغداد تشریف لے گئے۔ توجہ ہے؟ اور سیدنا غوث اعظم نے بغداد میں پڑھا، توجہ سے سنیے گا۔ غوث اعظم نے کتنا پڑھا؟ 12 سال۔ کتنا پڑھا؟ اور غوث اعظم نے پڑھایا 35 سال۔ کتنے ہو گئے؟ 47 سال غوث اعظم کی عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری۔ میں پوچھتا ہوں ان سنی جو علم اور علماء کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم ملا بن کر کیا کرو گے، مولوی بن کر کیا کرو گے؟ یاد رکھو، اگر علم پڑھنا بری چیز ہے اور ملا بننا بری چیز ہے تو بتائیے حضرت غوث اعظم کو کیا کہو گے، جو اتنا دور سینکڑوں میل دین کا علم پڑھنے کے لیے گئے تھے؟ اور مجھے یہ بتائیے، غوث اعظم ولی اللہ تھے یا نہیں؟ آپ تھک گئے ہو یار۔ غوث اعظم مادرزاد ولی تھے، غوث اعظم کی اماں جان اللہ کی ولیہ تھی، غوث اعظم کے والد صاحب ابا جان اللہ کے ولی تھے، غوث اعظم کے نانا عبداللہ سومی بھی اللہ کے ولی تھے، غوث اعظم کے نانا بھی اللہ کے ولی تھے، اور غوث اعظم کے والد حضرت جنگی دوست بھی اللہ کے ولی، اور آپ کی ماں بھی اللہ کی ولیہ۔ اور سیدنا غوث اعظم کون تھے؟ مادرزاد ولی۔ مادرزاد ولی کون ہوتا ہے؟ جو ماں کی پیٹ سے ولی بن کر آتا ہے، اور غوث اعظم ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آئے ہیں۔ جب پیدا ہوئے تو ماہ رمضان کی پہلی شب تھی۔ زندگی کے ان دونوں رمضانوں میں دن میں اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ غوث اعظم نے گویا
بچپن سے ہی روزے رکھنا شروع کر دیے تو غوث اعظم مادرزاد ولی تھے۔ جب دوسرا رمضان آیا اور 29 تاریخ کو چاند نظر نہیں آیا تو وہاں کے لوگوں میں اختلاف ہوا کہ صبح روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، تو بعض اہل اللہ نے کہا جھگڑو مت، یہاں سادات کے گھرانے میں ایک ایسا ولی اللہ بچہ پیدا ہوا جو ماہ رمضان میں پچھلی بار اس نے ماں کا دودھ نہیں پیا، دیکھو کہ اس نے ماں کا دودھ پیا ہے یا نہیں پیا۔ پتہ چلا غوث اعظم نے ماں کا دودھ نہیں پیا تو سارا شہر روزے دار ہو کر اٹھا۔ غوث اعظم سے پوچھا گیا حضور آپ کو کب سے معلوم ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں چھوٹا بچہ تھا، مکتب میں پڑھنے جاتا تھا، کبھی دیر ہو جاتی میں آگے جاتا، مجھے درس گاہ میں جگہ بیٹھنے کی نہ ملتی، میں اپنے آگے فرشتوں کو یہ کہتے ہوئے سنتا بچوں جگہ دے دو اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ مجھے اس دن سے معلوم ہوا میں اللہ کا ولی ہوں۔ تو غوث اعظم کی ماں اللہ کی ولی، غوث پاک کے والد اللہ کے ولی، ان کے نانا اللہ کے ولی، اور غوث پاک خود مادرزاد ولی۔ اب غوث پاک سے ذرا پوچھئے تو، اور ان کی والدہ مائدہ سے پوچھئے تو، کہ جس شخص کا گھرانہ اللہ کے اولیاء کا ہو، جس ماں کا دودھ پیا وہ اللہ کی ولیہ ہو، جس نانا اور والد کی گود میں پرورش پائی ہو وہ اللہ کا ولی ہو، اور جو پرورش پانے والا ہے وہ مادرزاد ولی ہو، تو ماں کو کہنا چاہیے تھا بیٹے ارے بغداد جا کر ملا بن کر تو کیا کرے گا، اپنے آباء و اجداد کی گدی پر بیٹھ جا، تو مادرزاد ولی ہے، تو بنا بنایا پیر ہے۔ آج جاہلوں کے بیٹے دستار بندی پہلے دن کر کے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، خود ساختہ ولی بن جاتے ہیں۔ بتائیے یہ تو ماں کی پیٹ سے ولایت لے کر آئے تھے، یہ تو سچ مچ اللہ کے ولی تھے۔ ماں نے نہیں کہا بیٹا مولوی بننے کی کیا ضرورت ہے، تیرے آباء و اجداد اللہ کے ولی، ان کی گدی تیرا انتظار کر رہی ہے، بس بیٹھنے کی دیر ہے، پھر مریدوں کو دیکھنا کیسے تانتے بنتے ہیں، کتنے نذرانے ملتے ہیں۔ نہ غوث پاک کی ماں نے کہا، نہ رشتہ داروں نے کہا، نہ غوث پاک نے کبھی سوچا۔ توجہ ہے؟ پھر غوث اعظم کیوں پڑھنے گئے تھے؟ غوث اعظم کو معلوم نہیں تھا میں اللہ کا ولی ہوں، میرے آباء و اجداد اللہ کے ولی ہیں؟ غوث پاک کو سب کچھ معلوم تھا، لیکن غوث اعظم جانتے تھے کہ اگر کوئی شخص اللہ کا ولی بھی ہو تو ولایت کی راہ میں کچھ ایسے تالے ہیں، ولایت کی راہ میں کچھ ایسے دروازے ہیں جن کو لگے ہوئے ہیں تالے، اور ان تالوں کی چابی صرف علم کی صورت میں مل سکتی ہے، ان کی چابی صرف علم کی دولت ہے، جس کے پاس علم ہوگا ان تالوں کو وہی کھولے گا۔ غوث اعظم انہی تالوں کو کھولنے کے لیے بغداد علم پڑھنے کے لیے گئے۔ معلوم یہ ہوا جو غوث اعظم کا چاہنے والا ہوگا اسے علم سے بھی محبت ہوگی، اسے علماء سے بھی محبت ہوگی، اور علمی مراکز سے بھی اسے محبت ہوگی۔ تو بتائیے غوث پاک کے ماننے والوں، غوث پاک کے ماننے والوں بتاؤ غوث اعظم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے یا نہیں؟ کل قیامت کے دن بتائیے ہر غوث پاک کے مرید کو توقع اور امید ہے نا کہ غوث اعظم میری سفارش کریں گے؟ بھائی توجہ ہے؟ ہر مرید کو توقع ہے کہ غوث اعظم میری شفاعت کریں گے، اور قیامت کے دن آپ غوث پاک کی خدمت میں گئے اور آپ نے کہا حضور میں آپ کا فقیر ہوں، آپ کا غلام ہوں، نظر کرم فرمائیں میری شفاعت کریں، تو غوث اعظم فرمائیں گے اپنا تعارف کرا تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا یا حضور میں سندھ میں شکارپور سکھر کا رہنے والا ہوں، میں قادری فقیر ہوں۔ اور غوث اعظم فرمایا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو قادری فقیر ہے، میرا مرید ہے؟ تو پھر بتائیے میرے پاس اور آپ کے پاس کوئی جواب ہوگا؟
سوائے اس کے کہ حضور ساری زندگی میں نے آپ کی 11ویں کی دیگیں کھائی ہیں، یہ دلیل ہے کہ میں آپ کا فقیر ہوں۔ اور غوث اعظم یہ فرما دیں کہ میرا مرید وہ نہیں جو 11ویں کھائے، میرا مرید وہ ہے جو 11ویں کو حلال کرے، میرے نقش قدم پر چلے۔ بتا، میں نے بوڑھی ماں کو چھوڑ کر سینکڑوں میلوں کا سفر کیا تھا، تو نے اپنے قریب کسی دینی مدرسے میں اپنے بچوں کو داخل کرایا؟ تو بتائیے جواب ہوگا آپ کے پاس؟ کسی عزیز کو داخل کرایا، اپنے بھائی کو داخل کرایا، آپ کو برا لگ رہا ہے؟ برا لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، آپ کے چہرے تو بالکل عجیب سے ہو گئے ہیں۔ اگر غوث اعظم قیامت کے دن پوچھے کہ تو دلیل لا کہ تو میرا کیسے مرید ہے، تو کیا دلیل یہ ہوگی کہ ہم نے 11ویں کا پھت کھایا ہے؟ اور غوث اعظم فرمائے نہیں، میرا مرید وہ ہے جو میرے نقش قدم پر چلے ہے۔ میں نے دین کا علم پڑھا، بتا تو نے کتنا دین کا علم پڑھا؟ اور اگر تو نے دین کا علم نہیں پڑھا تو بتا تو نے اپنے بچوں کو دین کتنا پڑھایا؟ اور اگر تو نے بچوں کو دین نہیں پڑھایا، بچے تیرے قابو میں نہیں تھے، تو کبھی دینی مدرسے میں جا کر تم نے پیسے دیے کہ یہ میری طرف سے پیسے لے لو اور دین پڑھنے والوں پر یہ خرچ کرو؟ کیا تم نے یہ کام کیا؟ غوث اعظم اگر ہم سے سوال کریں گے قیامت کے دن تو بتائیے کوئی ہے نجات کی بات، کوئی ہے جواب ہمارے پاس؟ تو اے غوث اعظم کی شفاعت کی امید رکھنے والو، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھنے والو، اے مولا کائنات مولا علی کی شفاعت امید رکھنے والو، کم سے کم قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دہی کے لیے اور ان ہستیوں کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے دنیا میں تیاری کرو۔ اپنے بچوں کو دین کا علم پڑھاؤ، اپنی دنیا سنوارو، اپنی آخرت سنوارو۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ نے دین پڑھایا اور آپ کے بچوں نے پڑھا تو ضمانت دی جاتی ہے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت